کامران صاحب ہم کو وائڈنگ امپروومنٹ آف فتح جنگ فرام ٹو پنڈی ہے وایا ٹھولی ہے سر 42 تو یہ آپ کی سر جو یہاں پہ 9.25 کلو میٹر کی گئی ہے سر تو اس کی سر اپرووڈ کا 524.384 ملین ہے سر ایگریمنٹ اماؤنٹ کا سر یہ الاٹڈ ورک ہے سر اس کے بعد سر اس کی جو فارمیشن وڈتھ ہے سر 48 فٹ ہے کیریج بھی ہمارا 24 ہے سر اور یہ اس میں سر ہمارا جو ڈیزائن ہے سر سب بیس 8 انچ ہے سر بیس کورس ہمارا 10 انچ ہے سر اے بی سی جو ہے یہاں پہ اسفالٹ بیس کورس سر 2 لیئر میں ہے 2.5 انچ اور 2.5 دین سر جو اسفالٹ بیئرنگ کورس ہے روڈ سر وہ 2 انچ تھک ہے اس کے ٹریٹڈ شولڈر جو 7 ہوں گے سر کے علاوہ 6 فٹ بو سائڈ ہوں گے سر ٹریٹڈ اور 6 فٹ مزید جو ہوں گے سر وہ اندر شولڈر اس میں کوئی خاص بات یہ ہے کہ سر بیسٹ آف لک ہماری یہ ہے کہ سر آپ بھی یہاں پہ ماشاء اللہ اسپانسر کر رہے ہیں سر کام ہمارا شروع ہو چکا ہے سر ہماری جو پہلے موبلائزیشن ایڈوانس ہے وہ بھی ہم دے چکے ہیں سر اس کی اس پورے سال کی سر 68 ملین تھی سر یہ ویری تھینکفل ٹو یور سیلف اینڈ ورزی چیف انجینئر صاحب سر انہوں نے اس ایلوکیشن سے زیادہ سر آپ کی بات پہ آپ کی باتیں جی سر یہاں پہ 50 ملین اور سر اس میں مزید بھی ہے اور ایسا ہی جیسے آپ کی ایفرٹ ہوگی سر یہی ہیں اور سر نے بھی کیا سر تو انشاءاللہ کوشش ہوگی 1 سال میں ہم سر کمپلیٹ کر سر یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارا شو بھی ہو رہا ہے نا سر جی جی سر یہ ہمارا یہ نیچے سب گریڈ ہے سر یہ وہ سب بیس یہ شو ہو رہا ہے سر اس کے بعد یہ بیس کورس ہو رہا ہے سر یہ ہمارے پاس 7 انچ سر ہماری جو اسفالٹک کورس ہے نا سر یہ ٹریٹڈ شولڈر ہے سر یہ ارد شولڈر ہے جی سر کتنی ویٹ 48 سر 48 36 فٹ 36 فٹ جی سر یہ ہمارا پورا جہاں سے ہم شروع کیا سر ویسے نارملی 4 ہوتے ہیں لیکن ادھر 6 جو ہیوی ٹریفک ہے خراب ہو جاتی ہے 6 فٹ ہوتے ہیں جی ہم جیسے جیسے یہ سر ہمارا 9.25 کلو میٹر اس کی ڈیٹیل بھی سر یہاں پہ ہمارے اسٹرکچر آئیں گے ریٹیلنگ وال آئے گی اور یہ سارا سر یہاں تک ہمارے پاس 2.5 ہے ادھر پیچھے ہو تھوڑا صاحب اس میں یہ کہ فتح جنگ جو شہر ہے اس کے پاس کیا پلان ہے اس کے لیے بتا رہے ٹریفک کی یہاں تو بہت پرابلم ہوتی ہے اسلام آباد سے سارا ٹھیک ہو جائے گا نا کیا پرابلم ہے ادھر سے کدھر یا تو بائی پاس یا اس کے نہیں بائی پاس تو نہیں ہے نا چلے برج کا کرتے فتح جنگ میں کیوں ہے پرابلم یا نہیں آپ خود گزرتے ہیں یہاں سے نہیں پرابلم ہے مگر آپ دیکھیں گے کہ جتنی سڑکیں بن جائیں گی کلیئر ہو جائے گا اس کو کلیئر ہو جائے گا یہ گانے کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ العظیم
سماجی سیاسی رہنما جناب محترم سردار مشتاق خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تو پنڈی کھیپ روڈ کو ڈبل وے کیا ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس سے پہلے بھی کئی لوگ گزر چکے ہیں، مطالبات ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی ہماری نہ سنی۔ لیکن کرنل انور صاحب کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے سرِ فہرست ہماری یونین کونسلوں کو چھوڑ کر، ہر طرح کے مسائل کو چھوڑ کر آپ کے اس بڑے مسئلے کی طرف توجہ دی۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اس درینہ مطالبہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ میں اسی شعر کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ختم کروں گا۔ در و دیوار سے رشتہ تیرا بھی ہے میرا بھی، در و دیوار سے رشتہ تیرا بھی ہے میرا بھی، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی، آؤ مل کر آباد کریں اس گھر کو، اس میں بھلا تیرا بھی ہے میرا بھی۔ شکریہ۔ فتح جنگ سے لے کے پنڈی گھیپ تک کا مجھے یاد ہے جب میں 2009-10 میں سیاست میں آیا تھا، اور جب میں فتح جنگ حلقے میں گھوم رہا تھا تو لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی تھی کہ صاحب کے لیے روڈ بنا جائے، اور اس پہ جب میں ٹریول کرتا تھا تو لوگ مجھے بیچ میں ایکسپیرینس بھی ہوا کہ میں خان صاحب کے جو بعضی کوآرڈینیٹر رحمت صاحب بھی گزر رہا تھا تو کہتے تھے خان صاحب کے پرائم منسٹر کے والد بھی اسی روڈ سے گزرتے تھے۔ اس وقت بھی روڈ کی حالت تھی، آج بھی روڈ کی حالت ہے۔ 2018 کا بھی الیکشن آیا، لیکن آج جو انیشیٹو کرنل صاحب نے لیا ہے تو میرے خیال سے انہیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ پنڈی گھیپ کے لیے نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے سوچتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ نہایت ہی قابل احترام جناب کرنل محمد انور خان صاحب، جناب چیف انجینئر پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ، جناب اے سی صاحب فتح جنگ، جناب ایکشن صاحب اور ایس ڈی او صاحب پنجاب ہائی وے اور ان کا اسٹاف، ولوالی یونین کونسل کے چیئرمین اور میرے بھائی جناب ریاض الدین خان صاحب، میرے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام اکابرین، ایک ایک کا نام میں لوں گا تو ذرا لمبی ہو جائے گی بات، پریس کے حضرات،
मेरे सामने तशरीफ़ फरमा इस शहर फतेह जंग के साबका और मौजूदा चेयरमैन हज़रात, नाज़मीन, नायब नाज़मीन, जो कतई नज़र इसके कि उनकी पार्टी एफिलिएशन क्या है, आज के इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करने और उनकी इस मेहरबानी का हक अदा करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमाया। मैं उनका बेहद मशहूर हूँ। मेरे सामने बैठे इलाका के नायब मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरे अज़ीज़ों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कर्नल साहब, ये कहानी आज की नहीं है, तकरीबन 20-25 साल से जब भी कभी इलेक्शन आए, जब भी कहीं कोई और गैदरिंग हुई तो ये मुतालबा किया गया कि पिंडी डे फतेह जंग रोड का कोई मरम्मत का काम, कोई इसकी नई तामीर का काम किसी तरह हो। लेकिन ये आपके हिस्सा में ये काम आपके जरिए होना था, तो आज सारे लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। यहाँ से जो फतेह जंग को पिंडी गए तलागंज के लोग जो हैं वो तो हैं ही हैं, जो भी इस सड़क से सफ़र करेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआएं आपके लिए होंगी। मेरी क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस में एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट आया है ये इतना बड़ा है, ये इन्होंने अगर स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 1 अरब रुपया जो इस वक्त आया है, ये 4-4.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे ये इतनी रकम खर्च होगी। लेकिन इंसान की ख्वाहिशात हैं कि वो ख़त्म नहीं होती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गली जागी ता धड़ी रह जाता, मेरा बहुत सारा काम उस पर हो भी रहा है। कोई फंड्स की भी मुझे इतला मिली है कि कोई फंड्स भी पहुँचे हुए हैं। वो फतेह जंग का रतवाल रोड और बुरुज लिंक डोकमाड़ी का बुरुज लिंक रोड, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले ग्रांट्स में उनमें इन रोड्स का भी अगर हो जाए तो हमारे आपके कर्नल साहब आपके हल्के की तमाम मेन रोड मरम्मत हो जाए। ठीक। एक मैं कल कोट फतेह खान गया हुआ था तो मैंने देखा कि 4 साल पहले जो सड़क इंतहाई खूबसूरत बनी थी उसमें कहीं 100 फुट पे फासले पे या एक थोड़े फासले पे 200-300 फुट का पैच जो था वो इन वाशू की वजह से खराब हो गया। तो अगर उसको फौरी तौर पर आप मरम्मत करने के ऑर्डर करते हैं तो वो सड़क और 4-5 साल निकाल ला जाएगी, क्योंकि ठंडक भी है और कर्नल साहब ने फिर आगे भी खौड़ में भी फंक्शन करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं एक दफ़ा फिर कर्नल साहब का, जनाब चीफ इंजीनियर साहब का, हाईवे डिपार्टमेंट का और आप जितने मुअज़्ज़ज़ीन और दोस्त अहबाब आई हैं इस ठंडक में, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी खुशी नसीब करता है। मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, नुमाइंदीन शहर और यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए मेरे साथी, मेरे दोस्त, PTI के कारकुनान और दीगर लोग जो आज इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौसम में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इस तकरीब की ख़ुसूसियत जैसे कि सरदार साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर हमारे दोस्त जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका तल्लुक़ है, उन्होंने भी मेहरबानी की और इस फंक्शन में शरीक हुए। दरअसल ये सियासत की रूह ये है, इस किस्म के प्रोजेक्ट किसी एक पार्टी के, किसी एक शख्सियत के और किसी और के नहीं होते। ये कौमी मंसूबे हैं और इनका फ़ायदा हर आदमी ने उठाना है, हर आदमी को पहुँचना है। इन चीज़ों पर हम अगर मिलजुल कर बैठे हैं और उसका करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और फतेह जंग से ये बहुत एक अच्छा मैसेज बाकी इलाकों को भी जाएगा कि सियासी अपने जो इख्तिलाफात हैं, अपनी अपनी जमातें हैं, सियासत अपनी जगह है, मगर जो
علاقائی سطح پر اہم منصوبے ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم سارے مل بیٹھ کر اکٹھے مل کر چلیں تو وہ زیادہ بہتری ہوگی۔ میں سیاست میں رواداری کا قائل ہوں، شرافت کی سیاست کا قائل ہوں اور دوست احباب کی عزت کا قائل ہوں۔ میں آج یہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرانا تھا، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں یا جو نمائندے یہاں پر تھے انہوں نے ہر ایک نے اپنی کوشش کی۔ ہر جو الیکٹڈ آدمی ہوتا ہے وہ اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے، مگر بعض اوقات حکومتی مجبوریوں کے باعث، معاشی حالات کے باعث بہت سارے کام اور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی کام رہ جاتے ہیں، کوئی ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آج اس کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ منصوبہ انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، ملک ریاض صاحب چیف انجینئر تشریف رکھتے ہیں، اور اس منصوبے کو ہم نے جتنی جلدی ہو سکا ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا جو کاسٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ 2 سال کا یہ تکمیل کا ٹائم ہے، مگر ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 2 سال سے پہلے یہ منصوبہ مکمل ہو جائے۔ اور اس کے لیے نہ صرف پنڈی گیب اور فتح جنگ کے عوام کو فائدہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے جتنی ٹریفک ہے وہ آگے ملتان اور کراچی تک یہاں پر اس سے گزر رہی ہے۔ تو یہ سارے ایک علاقائی منصوبہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پورے قوم کے لیے ٹریفک کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اور لوگوں کو آنے جانے کی مشکلات ان کی دور ہوں گی۔ جہاں تک دوسرے ایک تعلق ہے اس چیز کا کہ یہ جو سردار ممتاز صاحب نے کوئی دوسری سڑکوں کا ذکر کیا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھ سے جتنا میرا فنڈ تھا 1 ارب روپے کا وہ میں نے اس سڑک پر لگا دیا، اور وہ بھی ابھی کم ہے، اس کے لیے ابھی اور چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کر کے اور انشاءاللہ مزید فنڈ لے کر اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ میں اس چیز سے بھی آگاہ ہوں کہ ہر آدمی جو ہے اس کو اپنے گاؤں کی سڑک عزیز ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری سڑک ادھر ہے، یہ سڑک تو بن گئی، میری سڑک ادھر ہے۔ میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں اتر بسا کوشش کروں گا جن سڑکوں کو ہم بنا سکیں ان کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اگر کوئی سڑک رہ گئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سڑک تو سب کی ہے، ہر آدمی اپنے گاؤں سے آ کر اس نے اس سڑک پر سفر کرنا، یہ سڑک کو جو ہے سب آدمی اون کرے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ جہاں تک گلی جاگیر اور روئیاں مغلہ لوگ جو ہے اس کی جو روڈ ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم اسی مہینے ٹینڈر کر دیں گے اور اگلے مہینے انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے افتتاح ہو جائے گا۔ جو دوسری سڑکیں ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کی ایسٹیمیشن وغیرہ کرا رہے ہیں، اگر ممکن نہ ہو سکا اس فائنینشیل ایئر میں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ہے، 4 مہینے 5 مہینے رہتے ہیں فائنینشیل ایئر بند ہو جاتا ہے، تو اگلے فائنینشیل ایئر میں اتر کوشش ہوگی کہ یہ تمام سڑکیں جو ہیں وہ منظور ہو جائیں اور پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ یہ جو یونیورسٹی کا مسئلہ ہے یہاں پر، اس کے لیے ہم نے چیف منسٹر صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی۔ اٹک 4 یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہیں اور وہ اس ایریے میں کافی ان کے لیے کافی حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پنڈی گیب، فتح جنگ تحصیلیں 3 جو اس طرف ہیں، یہاں پر یونیورسٹی نہیں ہے، تو ہم نے ان سے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ابھی اٹک کے لیے ایک منظور ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اس علاقے میں بنے گی، اس سے آپ کے تعلیمی معاملات کافی حد تک بہتر آئیں گے۔ یہ اسکول کے جو کالج کے سٹاف کی کمی ہے
میں انشاءاللہ یہ مجھے دیں گے، ہم وہ بھی ان کے ساتھ محکمے کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے ڈپارٹمنٹ کے، اور جہاں تک ممکن ہوا ان کی تمام وہ جو اسٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کریں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت مشکل وقت میں حکومت میں آئی اور ہم نے بہت مشکل معیشت کو سنبھالا ہے، مگر 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ درمیان میں یہ کرونا والا مسئلہ ہو گیا، اس پر بہت سارے پیسے خرچ ہو گئے، 2 سال تک ترقیاتی کام رکا رہا، 60 ارب روپیہ ایک سال اور تقریباً اتنا ہی دوسرے سال کرونا کے اس اخراجات میں گیا، اور وہ جتنا پیسہ گیا وہ ترقیاتی بجٹ سے اس طرف گیا۔ اس کے بعد ابھی ہم نے کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس ہفتے اس مہینے سے آپ کے سب کو ملنا شروع ہو جائے۔ مارچ تک تمام پنجاب کے جتنے لوگ ہیں وہ ہیلتھ کارڈ پر ہوں گے، اور وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ 10 لاکھ روپے تک علاج اس کے اوپر کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو ایک غریب آدمی کو ملے گی، کیونکہ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اس ہیلتھ کارڈ پر یہ لاہور سے شروع ہوا، ادھر تقسیم ہو گیا۔ کل ایک آدمی نے لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اپنا علاج کروایا، ہارٹ کا بائی پاس کروایا۔ جن دوستوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور کے اندر مہنگا ترین اسپتال ہے، اس کے لیے ان کی فیسیں اور وہ اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفید پوش اور شریف آدمی کے بس میں نہیں ہے، اور ایک غریب آدمی تو وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر آج اسی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک غریب آدمی نے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنے دل کا آپریشن کروا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو وزیر اعظم عمران خان اور جناب عثمان بزدار صاحب نے کی ہے، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور کسی آدمی کو کم از کم یہ اپنے علاج معالجے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہ 20 جنوری کے بعد سردار صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے تعلیم کے شعبے میں آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ کے جو باقی ہسپتال ہیں ان کو بھی بہتر کریں گے۔ فتح جنگ میں ایک ٹراما سینٹر بھی بن رہا ہے، فتح جنگ کا ہاسپٹل میں نے بہت دفعہ وزٹ کیا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ آپ کے ٹراما سینٹرز اور یہ چیزیں جو بھی سہولیات ہیں اس گورنمنٹ کے اختیارات میں وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ میں آخر میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بہت بہت مہربانی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو مزید ترقی دے اور اس کے رہائشیوں کو مزید خوشیاں اور امن سے رہنے کی استطاعت دے۔ آپ کا بہت بہت مہربانی۔